سورہ فتح مدنی سورت ہے. اس میں فتح مبین کا ذکر آئے گا. یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا یہ اسی سورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مزاج دیا ہے اس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بالکل مختلف ہے. مثال کے طور پر میں کچھ ینگ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں اور میں ان ینگ بچوں کو دکھاؤں کہ ایک بہت بڑا گھر ہے, ایک بہت بڑا مینشن ہے, ایک پیلس کی طرح کا گھر ہے اور اس میں سوئمنگ پول بھی ہے, اس میں لش گرین گارڈن بھی ہے, اس میں بیک یارڈ بھی ہے اور اس میں بڑی سی پوش میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, اور میں ان سے پوچھوں وہاں پہ وہ انسان جا رہا ہے اس گھر کے اندر جو اس میں رہتا ہے, جو اس کا مالک ہے, اور میں ان سے پوچھوں بتائیں کیا یہ کامیاب ہے, تو بچے کیا کہیں گے؟ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کہیں گے کامیاب ہے. اس کے مقابلے میں ان کو میں ایک سڑک پر بیٹھا ہوا کارڈ بورڈ کے اوپر فقیر دکھاؤں جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ اس نے کئی مہینوں سے کپڑے نہیں بدلے, جس کے پاس بھی آپ بیٹھنا پسند نہ کریں, اور میں ان بچوں سے پوچھوں یہ بتائیں کیا اس انسان کو دیکھیں یہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے, تو کیا کہیں گے؟ سب ناکام ہے. دنیا میں چاہے یہ بچے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, سب بچوں کا یہی جواب ہوگا. اسکالرز کہتے ہیں مسلمان بچے کا یہ جواب نہیں ہو سکتا اگر حقیقتاً قرآن اس کے عمل میں موجود ہے. کیوں؟ فرعون کو دیکھیں, فرعون کے پاس محل نہیں تھے, فرعون کے پاس کیا سلطنت نہیں تھی, کیا کنگڈم نہیں تھی, کیا آپ فرعون کو کامیاب کہیں گے؟ فرعون تو کامیاب نہیں تھا مسلمان کی نظر میں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا, جنگل بیابان میں جا کر رہنے لگ گئے, اور ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, انہوں نے وہیں جا کر اپنی بیوی بچوں کو بسا دیا. آپ ان کو قرآن کی نظر سے, قرآن کے لینس سے دیکھیں تو کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ قرآن کے لینس سے وہ کامیاب ہیں, دنیا کے لینس سے وہ ناکام ہے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار مسلمان کے لیے بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ جو یہاں سورہ فتح میں پہلی آیت آئی ہے, یہ پہلی آیت ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی بہت سے سبق رکھتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے, لیکن اس آیت میں زبردست سبق ہے, اور خاص طور پر آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے, اس لیے کہ آج کا مسلمان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے, رسول اللہ کی بات کو بلند کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے. سنتوں کو ہم یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بس سنت ہی تو ہے, کون سا فرض ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے حرام تو نہیں کیا. فوراً ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں 2 بڑے مارکے ہوئے تھے, جن میں سے ایک مسلمانوں نے جیتا تھا اور ایک بہرحال جو نیوٹرل رہا تھا. بدر کے اندر مسلمانوں کو بہترین اللہ نے کامیابی دی تھی. احد کے اندر کفار کا بھی نقصان ہوا تھا, مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا تھا. تو جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کفار مکہ اب چاہ نہیں رہے تھے کہ اب وہ تیسری مرتبہ دوبارہ سے مار کھائیں مسلمانوں سے. تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ احزاب کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے ٹرائبز کو ساتھ ملایا اور ان سے کہا کہ ہم سب کے ساتھ ملو, ہماری جو ہے انٹرنیشنل انٹیگریٹی جو ہے خطرے میں ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب مسلمانوں پر مل کر حملہ کریں تاکہ مسلمان ختم ہی ہو جائیں سرے سے, بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو باہر نکالیں. آؤ ہم سب مدینے پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ احزاب کا معاملہ ہوا تھا اور سارے قبائل جو تھے وہ مل کر آ گئے تھے کفار کے ساتھ تاکہ مسلمانوں کو وہیں پر مدینے میں ملیا میٹ کر دیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ کفار قریش نے کس بیسس پر ان کو کھڑا کیا تھا؟ ان نیوٹرل قبائل کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا طریقہ یہ خراب کر دیں گے, اگر یہ آج ہمارے لیے خطرہ ہے کل یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, لیکن اگر ہم نے آج ان کو نہ دبایا تو کل کو یہ ہمارے پورے عرب پیننسولا کے اوپر جو ہے حکومت کرنا شروع کر دیں گے. بالکل آج کی بات. اور آپ کو معلوم ہے ہم عذاب میں پڑھ آئے کہ ہوا کیا تھا, کہ جو کفار آئے تھے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرینچز بنوائی, مسلمان جو ہیں مدینے میں محفوظ تو ایک طرح سے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا کیا کہ اس ٹرینچ کے دوسری طرف ہی رکھا, وہ اسے کراس نہیں کر سکے. لیکن اس موقع کے اوپر ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کفار کا حملہ رکھا تھا, دوسری طرف جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا یمن کے کرسچن سے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بڑی فوج حملہ کرے گی تو ادھر سے پیچھے سے تم حملہ کر دینا, اور ہم جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوں گے, مسلمانوں میں ہی ہوں گے, ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے تو ہم ان کو سرے سے ختم کر دیں گے. 3 طرح کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ کفار کے ٹینٹ اکھڑ گئے, ان کے چولہوں میں آگ لگ گئی, ان کے جانور بکھر گئے, اور آخر ان کو ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا. ہم عذاب میں یہ پڑھ آئے ہیں. پھر دیکھیں احزاب کے تقریباً 6 مہینے کے بعد, میں ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر دیتی ہوں, غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ نے عمرہ ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صبح اٹھ کر صحابہ کو سنایا۔ آپ کو معلوم ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کو خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اشارے دے دیتے ہیں، ہم یہ پیچھے بات پڑھ آئے ہیں۔ اب امیجن کریں اللہ کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں ابھی 6 مہینے پہلے دشمن اپنی فوجیں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک انسان آپ کا جانی دشمن ہے، اور آپ کیا کریں؟ آپ کہیں کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایک انسان جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ کہیں میں تو اس کے گھر جا رہی ہوں، اس کے گھر کا طواف کروں گی، اس کے گھر ارد گرد چکر لگاؤں گی، اس سے ملوں گی، ہیلو ہائی کروں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہنے کو باتیں ہیں لیکن سمجھنے کو اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بتائیں جب انسان حالت احرام میں جاتا ہے تو کیا اپنی شارٹ گن ساتھ لے کر جاتا ہے؟ اپنی تلواریں ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے، اس لیے کہ آپ حالت امن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے جانا تھا صحابہ کو؟ بغیر ہتھیار کے جانا تھا اپنے وشیس اینیمیز کے سرکل کے اندر، اور صحابہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کی فیلنگز کیا ہوں گی جب احزاب ہوئی 6 مہینے پہلے، تو کتنی سخت ان کے اوپر خوف تھا کہ اتنی بڑی قوم ان پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو اپنا خواب سنایا تو ان کے اندر امید آئی کہ ہو سکتا ہے ہم عمرہ کر سکیں، کیونکہ ان سب کو مکہ سے انسیت تھی۔ لیکن جب یہ سفر پر چلے ہیں تو پھر خوف تھا۔ آپ کو صحابہ کنٹینیوسلی ایک رولر کوسٹر پر جذبات کی نظر آئیں گے، خوف، امید، پھر خوف۔ اب جو سفر طے کر کے جا رہے ہیں تو خوف بھی ہے، اس لیے کہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں۔ ادھر دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حالت احرام میں آ رہے ہیں۔ ادھر کفار کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب کفار کو پتہ چلتا ہے تو کفار جن کے پاس مکے کی انٹیگریٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے حرم کی حدود میں خون نہیں بہایا جا سکتا، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، بوکھلا گئے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو ان کے جان کے دشمن ہیں اور یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ اپنی بٹالین لے کر جاؤ اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو مار کر ختم کر دو، یہی ان کو قتل کر دو، یہی ان کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دو، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم مدینہ جا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنی بٹالین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ سب حالت احرام میں ہیں۔ آپ ایک اور خوف کے جذبات دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا اور آپ حدیبیہ کے اندر آ کر رک گئے۔ حدیبیہ میقات کے اندر تھا۔ اب جب میقات کے اندر اللہ کے رسول آ گئے تو اب خالد بن ولید کا لشکر آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور مکہ والے جو تھے اس سٹیج کے اوپر آس پاس کے قبائل کو بلا کر اپنی مدد اس لیے نہیں کروا سکتے تھے کہ پہلے ہی وہ احزاب کے موقع پر بہت خرچہ کروا چکے تھے، ان کو لے جا چکے تھے اپنے ساتھ، اور ان کو پتا تھا کہ اب بہت قبیلے والے ناراض ہوں گے کہ تمہیں 1 مہینے کے لیے تم نے ہمیں وہاں بٹھایا بھی اور ہمیں کامیابی بھی نہیں ملی۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کفار کو کیا کریں۔ اللہ کے رسول جب ایک دفعہ میقات میں داخل ہو گئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے حضرت عثمان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ یہاں پر عمرہ کریں گے اور امن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آپ سوچیں دشمن آپ کا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے کہیں میں تمہارے گھر آؤں گی، تمہاری ڈرائنگ روم میں یوں یوں گھوموں گی، اس کے بعد تم کو ہیلو ہائی کروں گی اور چلی جاؤں گی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ۔ ادھر حضرت عثمان جب گئے تو ان مشرکین کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، ہم ان کو قتل کرنے کے لیے در پہ ہیں اور یہ اپنا ایمبیسڈر ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ ریومر آ گئی کہ لوگوں نے، قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، اور جب ان کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ آپ امیجن کریں آپ یہ بدلہ لینے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو اپنے پاس ایک گرینڈ ڈپو آف ویپن رکھتا ہے مکہ، ان سے بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ اور ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ جو روایات میں آتے ہیں ان کے پاس صرف اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو تھیں وہ چھریاں، نائفز موجود تھیں، بس صرف اللہ پر توکل۔ کسی نے نہیں کہا کیسی باتیں کریں اللہ کے رسول، بغیر ہتھیار کے ہم کیسے حملہ کریں گے؟ کسی کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے، سب نے بیعت کی۔ ادھر جب کفار کو پتا چلا کہ یہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے تو کفار نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا
اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں ٹریٹی ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس ٹریٹی کے جتنے بھی کلوز تھے بظاہر سب کے سب مسلمانوں کے اگینسٹ لگ رہے تھے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں گے. اب آپ صحابہ کے جذبات کا رولر کوسٹر جو ہے وہ سمجھ رہی ہیں، کس جذبات کے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرنا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ کہیں ایک مرد اور اس کو غصہ آیا ہوا ہو، وہ سنبھلتا ہے آپ سے؟ ایک مرد ہو گھر میں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے 40 سال کا، آپ کے 40 سال کے بیٹے کو غصہ آیا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے اور پکار رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے اور جذبات اس کے ہائپ پر ہیں اپنے، آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے، نہ آپ سے چپ ہوگا، نہ باپ سے چپ ہوگا، نہ بیوی سے چپ ہوگا، نہ بچوں سے چپ ہوگا. کہاں کہ یہ پورے کے پورے اتنے سارے صحابہ تھے. آپ امیجن کریں، شور نہیں مچا رہے، نعوذ باللہ کوئی جذبات کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم تو احرام پہن کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور اپنا حلق کر لو، یعنی اپنے جانور جو ہیں قربان کر کے اپنا سر شیف کر لو. صحابہ سب خاموش. یہ پہلا وقت تھا جس میں صحابہ نے فوراً سمعنا و اطعنا نہیں کیا، خاموشی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول سخت پریشان ہوئے. اور یہ کیوں خاموشی ہوئی تھی، اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی. کن جذبات کے رولر کوسٹر سے وہ سب گزرے تھے. کبھی غصہ، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی ڈر، کبھی پھر امید، کبھی پھر ڈر، کبھی پھر واپس جانے کا مظاہرہ، کبھی واپس جانے کا مطالبہ، کبھی اپنے بات کا پورا نہ ہونے کا غصہ. خاموش ہو گئے. آپ کی جو زوجہ آپ کے ساتھ موجود تھیں، آپ اپنے جب خیمے میں گئے، آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا، انہوں نے کہا آپ یہ کام خود کر لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، آپ حلق کروا لیجئے، صحابہ آپ کو خود فالو کریں گے. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تمام صحابہ نے آپ کو فالو کیا. اور خاموشی سے تمام مسلمان جو تھے، جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا، اللہ کے رسول کے ساتھ واپس چلے گئے. اب بتائیں، بغیر عمرے کے جب گئے ہوں گے تو کیا جذبات ہوں گے؟ نا امیدی کے جذبات ہوں گے. جو پیکٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں یہی تھا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. مسلمانوں کو لگ رہا تھا دب کر صلح کی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر یہ آیات نازل کی ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اور دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان سب کو کھلی فتح عطا کی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آیا، یہ لَكَ میں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. اور یہ کیا فتح تھی اللہ کے رسول کی؟ اللہ کے رسول کو فتح مکہ سے پہلے فتح ملی ہے. یہاں فتح مبین فتح مکہ کو نہیں کہا گیا، صحابہ کی اطاعت کے اس عمل کو کہا گیا جس پر انہوں نے ہر قدم پر رسول اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے اللہ کے رسول کی کامیابی. اور صحابہ کی کامیابی بھی یہی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس چیز کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر لانی ہے. یہ جذبہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے. ہمارا معاملہ یہ نہ ہو سمعنا، سنا ہم نے، وَسَأَلْنَا، اور سوال کیا ہم نے. یہ نہ ہمارا معاملہ ہو. صحابہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس چیز کے اندر جو تھی، یہ معاملہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے بعد عمل میں جما دیا. اور اس کے بعد آپ کو ہسٹری اور سیرت بتاتی ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک ماحول ایسا بنتا چلا گیا، ایک واقعہ ایسا چلا گیا کہ رخ جو ہے فتح مکہ کی طرف مڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. صحابہ فرماتے تھے کہ لوگ فتح مکہ کو کامیابی سمجھتے ہیں اور صحابہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کو اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر مشکل پر قابو پانے کے اور جذبات آ گئے تھے. ان کے اندر جو تھا مزید عمل کا جذبہ اس کے ذریعے آ گیا تھا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے. هو الذی انزل السکینۃ فی القلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کو بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. سکینت آنے کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس پر اچھے اچھے صحابی بھی گھبرا گئے تھے. ان کا بات ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اطاعت کے دامن سے انہوں نے اپنا کنارہ نہ دور کیا.
اطاعت کرتے رہے تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. صلح حدیبیہ میں عورتیں تھیں لیکن کم موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اللہ نے عورتوں کو بھی رول ماڈل بنا دیا کہ عورتیں بھی گھر بیٹھے ہوئے بھی کتنی سپورٹیو ہو سکتی ہیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے مردوں کی داڑیاں شیو کروا دیں، جو اپنے بیٹوں کی داڑیاں شیو کروا دیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے بیٹیوں کے سروں سے حجاب نوچ لیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمانے کے اوپر انسسٹ کریں. مومن عورتیں نیکیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں، مصیبت تو کبھی بھی انسان پر آ سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے تابع رکھے. کیا بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر نہیں مر جاتے؟ مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ان منافقین نے اپنی جان بچانے کے لیے قدم نہ ہلائے تھے. ان منافقین نے اپنی دنیا کی کامیابی، ان کو پتا تھا کہ مسلمان اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند نہ کیا. تو اللہ نے بتا دیا مصیبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. ایمان والوں پر مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ ان کو سکینت بھی دے دیتا ہے. اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے تو اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں مقام بتا دیا. شاہدن خوشخبری دینے والا، مبشرن شاہدن گواہ. اللہ کے رسول کو آپ پر اور مجھ پر گواہ بنایا گیا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام احزاب میں بھی آیا تھا جہاں کہا گیا تھا سراجم منیرہ. جب انسان کے ارد گرد بدعتوں کا، غیر اسلامی کلچر کا گھپ اندھیرا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے وہاں چراغ روشن ہو جائے تو اندھیرے دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے بھی؟ اللہ کے رسول کی طرح آپ نے اور میں نے شاہد بننا ہے، مبشر بننا ہے، نذیر بننا ہے. اللہ کے رسول جو کام کیا کرتے تھے وہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. 3 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دی گئیں کہ آپ یہ کام کرنے والے تھے. اب آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے. جیسے اب پیچھے پڑھ آئے یمشی فی الناس، وہ انسان جو اپنا نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، انہی سنتوں کو، انہی احادیث کو لے کر چلتا ہے جن احادیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ تو سمجھا، لیکن کیسا چراغ سمجھا؟ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ چراغ جو ہے کس دن روشن ہوا تھا. 8 تاریخ کو روشن ہوا تھا، 11 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا، یا 12 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا. اس فکر میں نہ پڑے کہ چراغ آیا کس مقصد سے تھا. وہ اس فکروں میں پڑ گئے کہ چراغ کی تاریخ کیا تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن کوئی بھی جو مؤخر ہے، جو تاریخ بتانے والے ہیں ہسٹورینز، ان کے مطابق وہ دن پکی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، 8 تھی، 11 تھی یا 12 تھی. تو وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. بتا دیا گیا، اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ 3 ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ محسوس کی، اور پھر کیا کیا؟ چراغ جلانے والے کی خوب تعریفیں کرنے لگ گئے. اتنی تعریفیں کہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اس کو عمل میں کیسے لینے آنا ہے. پھر تعریف میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جو اس تعریف میں ان کا ساتھ نہ دے اسے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فینیٹک بن جاؤ گے. حالانکہ یہی 3 کام آج میرے اور آپ کے بھی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں. اپنے خاندانوں میں شاہد بننا ہے، گواہ بننا ہے اس دین کا، خوشخبریاں دینے والے بننا ہے، اور وارن کرنے والا بننا ہے. کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نبوت کے کام کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں. تو اللہ نے آگے کہا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرو؟ ان کی تعظیم کرو. اور تعظیم کیسے کرو؟ خالی تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں صرف اور صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں. اللہ نے کہا تھا توقیر کرو.
جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ. جیسے کوئی بزرگ کہیں پر اپنا تھیلا اٹھا کر جا رہے ہوں اور ان سے سڑک کراس نہ ہو رہی ہو تو آپ کہتی ہیں کہ لائیں میں آپ کا سڑک کراس کروا دوں. خیر پاکستان میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, دور دور کی بات ہے, ایک زمانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے توقیر میں؟ کسی کا بوجھ اٹھا لینا, کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا لینا بغیر اس کے کہے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنے نبی کی جیسے تعظیم کرو ویسے توقیر بھی کرنا, ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا. آپ امیجن کریں آج اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی؟ کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے؟ پہلے تو گھروں کے ماحول کو بدلیں گے, پینٹنگز اتاریں گے, اسٹیچوز چھپائیں گے, اور جو تصویریں لگی ہیں اور جو آبجیکٹس رکھے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام کے اوپر ان کو چھپائیں گے, اپنا حال حلیہ درست کریں گے, کیا کیا کچھ کریں گے. اپنے بچوں کی ڈریسنگ بدلیں گے, اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے, لڑکوں سے کہیں گے اللہ تم فوراً جو ہو شلوار پہن کر آ جاؤ, ٹخنوں سے اونچی پہننا. سب ہمیں یاد آ جائے گا. اللہ کے رسول کی مجھے اور آپ کو تعظیم اور توقیر دونوں کرنے کا کہا گیا تھا. حقیقت ہے آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دی, جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جد و جہد میں رہے, ایک دفعہ نبوت آ گئی تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جو اس 23 سال کے پہلے عرصے میں تھا. جن کے لیے خون بہا, جن کے لیے جسمانی کمزوریاں دیں, جن کے لیے وربل پرسیکیوشن ہوا, اور اتنا محنت کیوں؟ تاکہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے. اور آج ہم دیکھیں ذرا, ہم اپنے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت میں مناتے ہیں, اور جو ہمارے عید کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم کتنی سنتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگا دے, اور اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مردہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ بیعت عقبہ کا ذکر آتا ہے. بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرو گے, تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول کی مدد کرو گے, رسول کی حفاظت کرو گے, بھلائی کا حکم دو گے, منکر سے روکو گے, ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال شکنی اس کی اپنی ذات پر ہوگا, اور جو اس کا عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو کیا ہے, اللہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما, اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے تعظیم کرنے کی اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جن کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, اللہ ان کو دور فرمائے. اللہ سب مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں تاکراتوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.